السلام علیکم دوستو عمران خان کو کس نے زہر دیا؟ مشکوک شخص سامنے آ گیا۔ راجہ ریاض گروپ پھر پی ٹی آئی میں شامل۔ کتنے نون لیگی رہنما عمران خان سے رابطے میں ہیں اور عمران خان کیا واپس اسمبلیوں میں جا رہے ہیں؟ تو چلتے ہیں جناب پہلی خبر کی طرف۔ پہلی خبر یہ ہے کہ راجہ ریاض گروپ 13 لوگوں پر مشتمل لوگ اب یہ پر مار رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں پی ٹی آئی میں دوبارہ واپس لیا جائے، ہمیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا جائے۔ یہ وہی راجہ ریاض ہے جن کی آپ پچھلے دنوں گفتگو سنتے رہے ہیں کہ وہ کیا کیا بکواس کرتا رہا ہے جب اس نے عمران خان صاحب کو دھوکہ دیا ہے۔ تو اب راجہ ریاض سمیت 13 لوگ دوبارہ واپسی پی ٹی آئی میں آنے کے لیے تیار ہیں اور عمران خان صاحب کے پاؤں پر گر کر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کوئی گرین سگنل نہ دیا ہے اور نہ دیں گے۔ لوٹوں کی یہی سزا ہے کہ لوٹوں کی جگہ جس جگہ ہے وہیں پہ ہونا چاہیے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب واپس اسمبلیوں میں جا رہے ہیں جناب؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل جا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ امپورٹڈ کمپنی زرداری گروپ امپورٹڈ ٹولہ یہ ڈمی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر اپنے مرضی کا نگران وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ خبر عمران خان صاحب کو مل گئی ہے، تو اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اس اپوزیشن لیڈر کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح اپنی مرضی کا وزیر اعظم لاتے ہیں۔ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لا کے بعد میں انہوں نے کروانی ہے الیکشن میں دھاندلی، جو کہ جس طرح سندھ میں اب پیپلز پارٹی نے کروائی ہے، ٹھپے پہ ٹھپے جب لگے ہیں تو ان کا یہی پلان ہے کہ اب حکومت یہ لگے ہیں توڑنے، تو اپنی مرضی کا یہ وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ پلان بنایا ہے کہ میں شاہ محمود کو اسمبلی میں بھیجتا ہوں اور اپوزیشن لیڈر بنا کر، تو وہ میں دیکھتا ہوں یہ کس طرح اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لگاتے ہیں۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ 7 نون لیگی رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے ملاقات طے پا گئی ہے، رابطے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو ملاقات کا ٹائم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدم اعتماد ہوتی ہے نواز شریف کے خلاف تو ہم نواز شریف کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔ عمران خان صاحب نے انہوں نے عمران خان صاحب کے آگے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی پیشکش قبول کر لے اور ان کو آئندہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیں۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ایک عمران خان صاحب سے کوئی شخصیت ملی تھی جس کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ اس نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ جب وہ بیٹھا تھا تو وہ اس کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب تھیں۔ ان حرکتوں کی بنا پر لوگوں نے یہ کمنٹس کیے عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، یہ جو بندہ آپ سے ملا ہے، یہ لوگوں کے کمنٹس کے کرنے پر عمران خان صاحب نے یہ ٹیسٹ کروایا۔ تو انہوں نے فوراً ڈاکٹروں کو طلب کیا صرف لوگوں کی ڈیمانڈ پر، کیونکہ لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ ملاقات کر رہے تھے۔ وہ ملاقات 1 سے 1.5 گھنٹے کی تھی، تو اس ملاقات کے دوران وہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے جو عوام نے نوٹ کی، اور عوام نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ جناب آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اس بندے کی حرکات ہمیں مشکوک لگ رہی ہیں۔ تو لوگوں کے کہنے پر عمران خان صاحب نے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بلائی اور عمران خان صاحب نے اپنا ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ میں عمران خان صاحب کا جو شک تھا وہ دور ہو گیا، اور عمران خان صاحب نے اپنے فالورز اور لوگوں کو بھی یہ بتا دیا کہ جیسا آپ سوچ رہے تھے ایسا کوئی مجھے نظر نہیں آیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو مروانے کی ابھی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، پلاننگیں کی جا رہی ہیں، منصوبے کیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص جو ملاقات کے لیے آیا تھا اس کی حرکات بڑی عجیب و غریب تھیں، وہ بڑی عجیب و غریب اپنے رتبے سے ہٹ کے یا اپنی شخصیت سے ہٹ کے وہ بندہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا، جو کہ عوام نے نوٹ کی اور وہاں پر عمران خان صاحب کے لوگوں نے بھی نوٹ کی، جس بنا پر عمران خان صاحب کو لوگوں نے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ان ٹیسٹوں میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ تو عمران خان صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ کو اس طرح کے لوگوں کو ملاقات کا ٹائم نہیں دینا چاہیے، ان کو باہر سے ٹرکا کے واپس کر دیا کریں، ان کو اپنے ڈرائنگ روم تک کی اجازت نہ دیں، فون پہ بات کر لیں، ملنے کی اجازت نہ دیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔